حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اپنے پاس اپنے ہی جیسے ایک انسان حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر حکم ہوا کہ اے آدم رک جائیے، پہلے حق مہر ادا کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ حکم ہوا کہ 10 مرتبہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی۔ سبحان اللہ۔ یہی حق مہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور آپ کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس جگہ ایک ایمان افروز نقطہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو حق مہر ہے یہ شفا بخش ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زوجہ کے حق مہر میں سے، لوگ تو حق مہر آیا یا تو خرچ کر دیتے ہیں، کسی کام میں فوراً لگا دیتے ہیں، تو یہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس کو رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے یہ بعد میں کام آتا ہے۔ حق مہر جو بھی بیوی سے طے کرے اسے سنبھال کے رکھے۔ اس کا فائدہ کیا ہے سنیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بیوی کے حق مہر میں سے 3 درہم لے لے، ان پیسوں کا شہد خرید لے۔ بیوی کے حق مہر میں سے ان پیسوں کا شہد خریدے، اس شہر میں بارش کا پانی مکس کرے، انشاءاللہ بیمار کو شفا مل جائے گی۔ قربان جائیے ہم سب کی امی جان حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تو پورا حق مہر ہی درود پاک ہے، لہٰذا ہم درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں شفا مل جائے گی۔ حق مہر میں شفا ہے تو درود پاک چونکہ حق مہر تھا ہماری امی جان حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو درود پاک شفا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ درود پاک میں بیماریوں کی شفا ہے، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک کی کوشش کریں تو آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی پڑھنے کی، اور انشاءاللہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیں گے۔ 1000 بار پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اور پھر زیادہ جتنا چاہیں مزید اس تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں، اور پھر ہماری زبان ذکر و درود کی ہی عادی ہو جائے، بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے گی، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پر توفیق عطا فرمائے، آمین۔